بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری جنوری 630 عیسوی مکہ کے مقام پر واقع ہوا۔ سن 8 ہجری کا زمانہ تھا۔ عرب کی فضائیں بدل رہی تھیں۔ اسلام دن بدن مضبوط ہو رہا تھا۔ مکہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اب بھی مشرکین کے قبضے میں تھا، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ صلح حدیبیہ کا ٹوٹ جانا۔ 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک قریش اور مسلمان امن سے رہیں گے، لیکن قریش نے اپنی عہد شکنی کی۔ ان کے حلیف بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے خفیہ طور پر ان کی مدد کی۔ بنو خزاعہ فریاد لے کر مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے فیصلہ فرمایا، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کا گھر پاک کیا جائے۔ خاموش تیاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاری کا حکم دیا۔ 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا۔ ہر طرف سکون تھا، کسی کو خبر نہ ہونے دی گئی۔ مدینہ سے روانگی ہوئی تو دلوں میں شوق کی روشنی اور اللہ کی مدد کا یقین تھا۔ مکہ کے قریب خیمہ۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنی آگ جلائے۔ ہزاروں مشعلیں روشن ہوئی، پہاڑوں کے دامن جگمگانے لگے۔ قریش کے سردار ابو سفیان یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو سمجھ لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان کے دل پر اثر ہوا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مکہ میں اعلان امان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو حرم کعبہ میں پناہ لے اسے امان ہے۔ یوں ایک ایسا شہر جس میں کبھی اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش ہوئی تھی، اب بغیر بڑی لڑائی کے فتح ہونے والا تھا۔ مکہ میں داخلہ۔ صبح کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار، سر کو تواضع میں جھکائے کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہزاروں صحابہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے ساتھ تھے۔ زمین گونج رہی تھی، فضا نور سے بھر گئی تھی۔ مسلمان مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ کہیں تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، لیکن جلد ہی مکہ مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ خانہ کعبہ کی تطہیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس تشریف لائے، چابی طلب کی، کعبہ کھولا گیا، اندر بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے انہیں گراتے ہوئے فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ کعبہ سے سب بت نکال کر توڑ دیے گئے۔ وہ گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، آج پھر شرک سے پاک ہو گیا۔ عام معافی۔ قریش کے لوگ جمع ہوئے۔ وہ کانپ رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، تم پر آج کوئی الزام نہیں، جاؤ سب آزاد ہو۔ یہ اعلان سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ دشمنوں کو معاف کر دینا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وصف تھا۔ نتیجہ، اس دن مکہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ سبق: فتح ہمیشہ تلوار سے نہیں بلکہ عفو درگزر سے بھی ہوتی ہے۔ دشمن کو معاف کرنا اسلام کی سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، چاہے وقت لگے۔